اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، مستحکم کیجیے. اور ہماری آواز جہاں تک پہنچے گی، جہاں جہاں لوگوں کی اصلاح ہوگی، وہاں وہاں آپ کے موازین حسنات میں بھی اس کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین درج فرمائے گا. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم سر میں شادیہ بات کر رہی ہوں میرٹھ سے. سر میرا آپ سے ایک سوال تھا، کیا عدت میں عورت کسی سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتی، اپنے بھائی بہن سے، کسی رشتہ دار سے، کسی سے بھی؟ سر اصل میں ہمارے یہاں ابھی ایک موت ہوئی ہے حال فی الحال میں، جن کی وائف عدت میں، ان کو کسی سے بھی فون پہ بات نہیں کرنے دیا جا رہا. کوئی مولانا بولتا ہے کہ فون میں بات کرنا جائز نہیں ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. سر آپ پلیز تھوڑا حدیث کے حوالے سے تھوڑا سمجھائیں مجھے تاکہ میں ان تک یہ بات پہنچا سکوں. شاریہ میرٹھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو، ایسے مولویوں کو ہمارے سماج سے انہیں ہدایت نصیب فرما دے جو کہ بغیر علم کے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ سے تنگ کر رہے ہیں، مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک وہ عورت جو ابھی اپنے شوہر سے جدا ہوئی ہے، ایک وہ عورت جو اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہی ہے، ایک وہ عورت جو کمانے والا، اس کے گھر کا سب سے بڑا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا تھا، اسے چھوڑ کر اکیلی اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب وہ امتحان سے گزر رہی ہے. اس کے بعد یہ عورتیں، محلے کی عورتیں اور یہ مولوی، محلے کے مسجد کے مولوی، یہ کیا کرتے ہیں کہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اس کے بچوں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں. ہاں، یہ عدت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے سزا ہے، یہ عدت اس لیے نہیں ہے کہ اسے امتحانات سے گزارا جائے، یہ عدت اس لیے نہیں ہے کہ ان بچوں کو بھوک مری اور جاہلیت کے دور میں دھکیل دیا جائے، بلکہ یہ عدت اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں جو حکمت پوشیدہ رکھی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. البتہ عدت کے ایام میں یہ تو آپ نے کہا کہ صرف فون کی بات کی جا رہی ہے، بہن بھائیوں سے فون پر بھی بات نہیں کرنے دی جا رہی. محترمہ شاریہ صاحبہ، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف فون ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کی ونڈو سے کسی غیر مرد کو چلتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو کلاک وائز یا آپ کو اپنی عدت کا اعادہ کرنا ہوگا. اگر کسی بچے سے بات کر لی تو بھی آپ عدت سے نکل جائیں گی. اگر کسی مرد کی طرف آپ نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے آپ عدت ہی نہ کر پائیں اور آپ کو دوبارہ سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے. یہی سوال پوچھا جا رہا تھا سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز بچوں کو مملکت سعودی عرب سے اور عراق سے سوال کیا گیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں یا غلط باتیں اہل اسلام کے درمیان عام کر رہے ہیں کہ جناب عورتوں کو سونا پہننا حرام ہے، تو یہ کہا گیا ہے اس عورت کہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتی. عدت میں اگر کسی مرد کو دیکھ لیا تو دوبارہ سے آپ کو عدت کرنی ہوگی. مجھے براہ کرم نصیحت فرما دیجئے، جیسے آپ نے کہا نا کہ اصلاح فرما دیجئے، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت. یہ تمام باتیں جو کہی جاتی ہیں ہمارے سماج میں کہ عورت کو آسمان کے نیچے نہیں جانا چاہیے، عورت کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، عورت کی آواز کسی تک نہیں پہنچنی چاہیے، عورت اپنے بھائی بہنوں سے بھی بات نہیں کر سکتی، اس کی شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ هذه الاقوال لا اساس لها من صحة. یہ صحت کے اعتبار سے، اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے جاہلیت پر مبنی اقوال ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دیر از نو اوتھینٹک ایویڈنس ٹو سپورٹ دیز ویوز. اقوال باطلہ، یہ باطل اقوال ہیں.
من کیس العامہ، یہ لوگوں نے خود ساختہ اپنی جیبوں میں باتیں گھڑ گھڑ کے محلوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور جاہلوں نے عوام جس مولوی سے بھی آپ نے پوچھا ہوگا اس سے ذرا پوچھئے کہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنا کس حدیث کے مطابق منع آپ کر رہے ہیں؟ جب بہن بھائی سے آپ گھر میں بات کر سکتی ہیں تو کیا فون پر بات نہیں کر سکتی؟ اعوذ باللہ، یہ کہاں کی جہالت ہے؟ لیس لہا حجہ ولا مراد، اس میں کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے ان اقوال کی جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ بہن بھائیوں سے بھی وہ عورت فون پر بات نہیں کر سکتی۔ کل هذا لا اصل لها، والمعتدة لا أن تنظر الأطفال وغير الأطفال، عورت یا عدت میں ہو یا بغیر عدت کے ہو، وہ بچوں کو دیکھ بھی سکتی ہے، بچوں سے باتیں بھی کر سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ بھی سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے باتیں بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من دون الخلوة ومن دون الشہوة، یہ اہم بات ہے۔ جو عدت کے مقاصد ہیں وہ اگر خلوت میں غیر مردوں سے ملتی ہے، وہ اگر خلوت میں شہوت سے غیر مردوں سے ملتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ فإذا مر بها الرجل ورأته من النافلة أو في الطريق أو رأت الصبي ولو ابن 7 أو ابن 10 أو أكثر من ذلك، كل هذا لا حرج فيه۔ ایک عورت 10 سال کا بچہ اگر یہاں سے گزرتا ہے، ایک عورت اگر بڑا بچہ اس کے یہاں سے گزرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کیا عورت کام کرنے کے لیے جا سکتی ہے عدت کے ایام میں؟ شیخ نے فرمایا وہ عدت اگر اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر مبنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے انجام دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیچر ہے، اب ٹیچر 4 مہینے 10 دن تک کی کون سا اسکول ہے جو کہ اس کو 4 مہینے 10 دن کی چھٹی دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائے ہی نہیں، بلکہ وہ ہمارے ہاں تو ایک دوست کا قصہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا نہیں اس کا انتقال ہوا اور بیوی کو گھر والوں نے مار دیا، بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن کی، اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جایا گیا کیونکہ غیر محرم اس کے ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرے گا، اس کو اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اقوال کہ عدت کے ایام میں عورتوں کا فون پر اپنے محرم سے بات کرنا، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ بلکہ وہ اگر عورت جیسے فیملی، شیخ نے فرمایا کہ اگر فیملی کہیں پر پکنک کے لیے جا رہی ہے اور وہ گھر سے سب لوگ گھر کے پکنک پر جا رہے ہیں، کیا معنی ہے ایک عورت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جانے کے لیے؟ نہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، اس کی دلجوئی کیجئے، اس کو پیار اور محبت، اس کو یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، یہ اس کے لیے امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سوگ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو 4 مہینے 10 دن کا سوگ مصلحت کے طور پر اس کو گزارنے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ عدت کے ایام میں عورت کھا بھی سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا بھی سکتی ہے، اور اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تحفظ اور امن کے ساتھ وہ اپنے جاب پر جاتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ غیر محرم ڈاکٹر ہے، اس سے بیمار ہو جاتی ہے تو اس سے علاج کے لیے اگر جاتی ہے، اگر عورت ڈاکٹر ہے تو تب یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ڈاکٹر عورت نہیں ہے تو کیا اس عورت کو مرنے دیا جائے گا جو کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پر بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ جو ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو عورت کو کرنے کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ عورت کا آسمان سے باہر، وہ گھر سے باہر نکلنا، عورت کا دروازے سے باہر نکلنا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کا قیام اس عورت کو اپنے ہی گھر میں کرنا چاہیے، وہ اپنے گھر ہی میں قیام کرے گی، لیکن اپنی ضرورت کی جتنے بھی چیزیں ہیں اس عورت کو جا کر انجام دے سکتی ہے، اپنی نوکری پر بھی جا سکتی ہے۔ یہاں میری ویڈیو ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے ان مولویوں کی اللہ رب العالمین اصلاح فرما دے جو کہ ہمارے بہنوں کو، بچیوں کو، ان کے ساتھ جب حادثات پیش ہوتے ہیں تو ایک تو وہ
آزمائش میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کے اس امتحان سے گزر رہی ہے، دوسرے یہ کہ اسے سزا کے طور پر اس طرح کے فتوے صادر فرما دیتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس لیے اسے خوبصورت ہی رہنے دیجیے، اور اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات عورتوں پر تنگی نہیں کرتی ہے۔ یہ جو آپ عورتوں کو بتا رہے ہیں کہ عورتیں جناب ان عدت کے ایام میں وہ کسی پر اپنے بہن بھائی تک سے فون پر بات نہیں کر سکتی، اس جہالت کو پھیلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو عدت گزار رہی ہیں اللہ رب العالمین انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون